ہم تو کہتے ہی نہیں ہمیں جرنلسٹ کہا جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم میڈیا ورکرز ہیں جن کے بغیر میڈیا ہاؤسز نہیں چل پاتے۔ اگر یہ لوگ ہڑتال کر لیں، آپ اپنا میڈیا چلا کے دکھا دیں، آپ سوشل میڈیا نہیں چلا سکتے۔ پیج میکر کی تنخواہ کم ہے، پیج میکر، لیڈ میکر، پریس مشین لوگ بہت کم پہ ہے۔ ایڈمن میں آ جائیں، آفس بوائے، آج بھی یار افسوس کی بات ہے، یہ پاکستان ہے، 32,000 منیمم اور ان کو تنخواہیں مل رہی ہے 16,000 اداروں سے۔ یہ پتہ نہیں لیبر ڈپارٹمنٹ بھی مر گیا کہیں، بغیر نوٹس کیے ادارے ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر، بڑے بڑے چینلوں کے اندر، ان کا کام صرف پولیٹیکل پارٹی کی باتیں بتا دینا ہے یا آ کے فنڈ لے لیے۔ ان کی آواز بننا ہے کسی نے، تو کس نے بننا ہے؟ ماشاءاللہ، مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں میڈیا ورکرز کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، آپ ہیں۔ میڈیا ورکر بیسیکلی کون ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی کمیونٹی سینٹر ہے جہاں یہ جا کے بیٹھ سکے، نہ ان کے لیے کوئی فلیٹ ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک منیمم سیلری رکھی گئی ہے، اس سے بھی بہت نیچے ان کی تنخواہیں ہیں۔ ٹویلو نیوز چینل پر موجود مہمانوں کے خیالات اور رائے کے لیے چینل ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، یہ سب ان کی خود کی رائے ہوتی ہے۔ چینل صرف خبروں اور معلومات کو پیش کرتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معلومات کو درست اور قابل اعتماد رکھیں، لیکن ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ ہر صورت مکمل یا بالکل درست ہوگا۔ ہمارا مقصد آپ کو تازہ ترین خبروں اور معلومات فراہم کرنا ہے، اس لیے براہ کرم یہ ذہن نشین کریں کہ چینل کے مہمانوں کی رائے ان کی خود کی ہوتی ہے اور چینل صرف ان کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹویلو نیوز کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے میڈیا ورکر آرگنائزیشن سے کہ موجودہ دور 2024 میں کیا یہ لوگ میڈیا ورکرز اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلا پائیں گے یا نہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو پچھلے تقریباً 30 سال سے چلی آ رہی ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے کہ DSNG ڈپارٹمنٹ ہے، براڈ کاسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، IT ڈپارٹمنٹ ہے، آڈیو ایڈیٹر ہے، ویڈیو ایڈیٹر ہے، MCR ڈپارٹمنٹ ہے، پلے آف آفیسرز ہیں یا کریٹو ڈپارٹمنٹ ہیں، شاید کہ گورنمنٹ انہیں جرنلسٹ نہیں مانتی۔ تو بات اور بھی کرتا چلوں، اخبار سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جیسے کہ پیج میکر ہے، ڈیزائنر ہے، لیڈ میکر ہے، پریس مشین سٹاف ہے، سرکولیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، بیورو ڈپارٹمنٹ ہے، آخر یہ کب اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ پائیں گے؟ تو آج ناظرین اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایسی شخصیت سے تقریباً پچھلے 21 سال سے جو ان لوگوں کو جرنلسٹ کہلوانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اور ایسی محنت کر رہا ہے کہ آج تک کبھی یہ رات کو شاید ان میڈیا ورکرز کے لیے تکلیفیں دیکھتے ہوئے شاید چین سے سو نہیں پایا۔ تو ناظرین، آپ کی ملاقات کروائیں گے میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ نصیب علی تبسم سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہوگا، جو ہائی کورٹ کے اندر جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو ریٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں نظروں میں آ رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ رانا صاحب۔ تو یہ جو پچھلے دنوں خبریں بلکہ ابھی تک چل رہی ہیں، ہم نے ایک کیس کیا تھا ہائی کورٹ میں، اس میں ہم نے ایک درخواست ان کے سامنے رکھی کہ یہ ہم بار بار انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہم انہیں پچھلے دنوں بھی ایک اسکیم آئی ہے روڈا، اس میں جرنلسٹ کو پلاٹ دیے گئے، حالانکہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، سابق گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی یہ روڈا کی اسکیم ہم لانچ کریں گے تو اس میں ہم میڈیا ورکرز کو شامل کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی انفارمیشن سیکرٹری صاحب کو، بارہا ان سے ملاقاتیں بھی کی، کئی دفعہ ان سے جا کے ملے، ان کو لیٹر دیے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں ریٹ کی، اس میں جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے، انفارمیشن سیکرٹری کو آرڈر کیا ہے کہ ان کی جو درخواست، اس میں
2 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دیا جائے۔ تو رانا صاحب یہ جو ہماری درخواست ہے اس سے میڈیا ورکرز کو کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ حالانکہ میڈیا ورکرز عرصہ دراز سے، جیسا آپ نے بتایا 21 سال سے، ہم تو کہتے نہیں ہمیں جرنلسٹ کہا جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم میڈیا ورکرز ہیں جن کے بغیر میڈیا ہاؤسز نہیں چل پاتے، جن کے بغیر یہ جرنلسٹ بھی جرنلسٹ نہیں ہے، کیونکہ میڈیا ہاؤسز نہیں ہوں گے، میڈیا ورکرز نہیں ہوگا تو میڈیا ہاؤسز نہیں ہوں گے۔ بیک بون میڈیا ورکرز ہے۔ اب میڈیا ورکرز جو کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو کسی قسم کی مراعات نہیں دی جا رہی، نہ ان کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی کمیونٹی سینٹر ہے جہاں یہ جا کے بیٹھ سکیں، نہ ان کے لیے کوئی فلیٹ ہے۔ حالانکہ وفاقی حکومت نے سابقہ وفاقی حکومت نے میڈیا ورکرز کو جو وزیر اعظم کی طرف سے ہیلتھ انشورنس تھی اس میں شامل کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی پنجاب گورنمنٹ کو، کہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ورکرز جو ہے یہ الگ ہیں اور جرنلسٹ الگ ہیں، لیکن یہاں ان کو سمجھا کے تھاکیں، ایک تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور دوسرا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ایک نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی دراڑیں پڑی ہیں یا کوئی ذیلی تنظیمیں بنی ہیں تو وہ جرنلسٹ کی بنی ہیں، میڈیا ورکرز کی تو ایک ہی تنظیم ہے۔ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یار کبھی کہتے ہیں میڈیا ورکر ڈیوائڈ، حالانکہ میڈیا ورکرز ایک ہیں، اور میڈیا ورکرز یہ چاہتے ہیں کہ جیسے صحافیوں کو پلاٹ دیے گئے ایسے ہی میڈیا ورکرز کو پلاٹ دیے جائیں، جیسے ان کو انڈومنٹ فنڈز دیا جا رہا ہے اسی طرح میڈیا ورکرز کو بھی دیا جائے، جس طرح ان کو سفری سہولیات دی جا رہی ہیں اسی طرح میڈیا ورکرز کو دی جائیں، جس طرح یہ شادیوں پہ یا دیگر صحافیوں کو دیگر سپورٹ کریں وہ میڈیا ورکرز کو بھی کی جائے۔ اور کیوں کی جائے؟ وہ اس لیے کیے جائے کہ میڈیا ورکرز جو ہیں یہ بہت ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سیلریاں انتہائی کم ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک منیمم سیلری رکھی گئی ہے اس سے بھی بہت نیچے ان کی تنخواہیں ہیں، حالانکہ وہ انسکل لوگوں کے لیے ہے 32,000، لیکن یہ ہمارے سکلڈ پرسن جو ہیں یہ آج بھی 24-25 پہ کام کر رہے ہیں۔ افسوسناک یہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، چاہے لیبر کورٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو، کوئی بھی اثر نہیں کر رہی، اور بغیر پوچھے بغیر نوٹس کیے ادارے ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات رانا صاحب یہ ہے کہ ان کی کوئی جاب سیکیور نہیں ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے ذرائع آمدن نہیں ہے۔ اب پلاٹ جو انہوں نے پچھلے حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ روڈا پرویز لائی صاحب کے دور میں کہ آپ کو روڈا میں ہم اتنا کوٹا دیں گے، اسی دور میں ہم سے وعدہ یہی وعدہ کیا گیا۔ صاحب کا جو سیکرٹری انفارمیشن علی نواز اوان صاحب تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جرنلسٹ کو 1 ارب روپیہ انڈومنٹ فنڈ کی مد میں دے رہے ہیں، اس میں سے 20 کروڑ میڈیا ورکرز کو دیں گے۔ اب جاتے جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا جی یہ محسن نقوی صاحب نہیں مان رہے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں تو خوشی تھی کہ محسن نقوی جو ہے ہمارے درمیان سے اٹھ کے گیا ہے اور اس کو ہماری تکلیف کا زیادہ پتہ ہے، اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ میڈیا ورکرز کی آواز بنتا، لیکن افسوس کہ یہ کن کو پلاٹ دے گیا۔ ہاں دوسرا بندہ کہہ رہا مجھے نہیں ملا، کون صحافی ہیں، کس کو دے گیا، کیا پتہ نہیں، گھر میں ہی بانٹ کے چلا گیا ہے۔ ہمیں تو چلے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے تھا کہ میڈیا ورکرز کو بھی دے۔ ہم نے رانا صاحب اسی حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی تھی جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت میں، اور ان کی بڑی مہربانی، میں خود اپیئر ہوا ہوں ان کے سامنے، انہوں نے ہماری پہلی ہی سماعت پہ فیصلہ دے دیا۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ شاید ایک خبریں پڑھنے والا تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، ایک تجزیہ نگار جو کیمرے کے آگے بیٹھ کے اپنے تجزیے دیتا ہے شاید وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین میں یہ بھی کہوں گا جو باہر روڈز کے اوپر ہم نیوز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، شاید ہم دکھا نہ پائیں جب تک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہ ہو، جب تک براڈ کاسٹ ڈپارٹمنٹ نہ ہو، جب تک DSNG ڈپارٹمنٹ نہ ہو، آڈیو ایڈیٹر نہ ہو، ویڈیو ایڈیٹر نہ ہو، MCR ڈپارٹمنٹ نہ ہو۔ ناظرین تو پھر یہ شب خون کیوں؟ آخر کیوں یہ شب خون پہ مارا جا رہا ہے؟ کیوں؟ محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے آ کے ایک مخصوص طبقے کے لیے پلاٹ اناؤنس کر دیے۔
کیا وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ میڈیا ورکر بیسیکلی کون ہے؟ کبھی ناظرین کسی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہو کہ پیج میکر کی زندگی کیا ہے؟ ایک ڈیزائنر جو پیج کو ڈیزائن کرتا ہے اس کی زندگی کیا ہے؟ جو لیڈ میکر ہے اس کی زندگی کیا ہے؟ کریٹیو ڈپارٹمنٹ کی زندگی کیا ہے؟ پریس مشین سٹاف کی زندگی کیا ہے؟ اکاؤنٹس ایڈمن کی زندگی کیا ہے؟ اور بیورو ڈپارٹمنٹ کی زندگی کیا ہے؟ ناظرین تو میں بتاتا چلوں کہ 20 سے 25 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا۔ اگر ناظرین کوئی آواز بن رہا ہے تو ایک شخص بن رہا ہے جو پچھلے 21 سال سے صرف اور صرف میڈیا ورکر کے لیے کام کر رہا ہے۔ ناظرین گورنمنٹ نے سوچنا نہیں، ان 20 سال میں پتہ نہیں کتنی گورنمنٹس آئی ہوں گی، مگر ایک شخص نصیب علی تبسم، صرف ایک شخص جو صرف آواز بنا ہے تو صرف اور صرف میڈیا ورکر کی آواز بنا ہے۔ سر میں یہ بھی پوچھوں گا آپ سے کہ پچھلے 21 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں، کسی گورنمنٹ نے تو آپ کو جرنلسٹ مانا ہوگا سر۔ رانا صاحب، ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہی نہیں ہمیں جرنلسٹ مانو، ہم کہتے ہی نہیں کہ ہمیں پریس کلب وغیرہ ممبر دے، ہمیں یونین جرنلسٹ میں ہم جائیں، ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے ہمارا مطالبہ۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں میڈیا ورکرز تسلیم کیا گیا ہے، ہمیں میڈیا ورکرز اگر کہا گیا ہے، ایک کیٹیگری دے دی گئی ہے تو اس کے لیے مراعات کا اعلان کیا جائے۔ گورنمنٹ کو چاہیے ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی تک صرف وفاقی گورنمنٹ نے ہمیں ہیلتھ انشورنس میں شامل کیا ہے۔ رانا صاحب، میڈیا ہاؤسز میں 70% کے قریب جو ہیں وہ میڈیا ورکرز ہیں، اور یہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ جیسے DSNG والے ہیں، باہر آڈیو ایڈیٹر ہو گیا، ویڈیو ایڈیٹر ہو گیا، MCR ڈپارٹمنٹ جی ہو گیا۔ اب یہ جاتے ہیں جو باہر سارے لائیو کرتے ہیں، ایک ساتھ ان کی کیمرہ مین ہوتا ہے، یہ DSNG آپریٹر ہوتا ہے، رپورٹر ہوتا ہے، یہ 3 لوگوں کی ٹیم ہے۔ ان میں 2 جو ان کو جرنلسٹ کہہ دیا، تیسرے کو جرنلسٹ نہیں کہہ دیا جو ان کو آن ایئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح براڈ کاسٹ والے لوگ ہیں، IT ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہیں، آڈیو ایڈیٹر ہیں جو آڈیو کو ٹھیک کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو بنا رہے ہیں، MCR ماسٹر کنٹرول روم جو سب کو یکجا کر کے آن ایئر کر رہا ہے، ہر چیز، چاہے پروگرام میں وہ مینج کر رہا ہے، پروگرام کو، نیوز بلیٹن کو یہ مینج کر رہا ہے، ایڈ کو مینج کر رہا ہے، سب یہ MCR ماسٹر کنٹرول روم، ان کو یہ وہ اس میں شامل ہے۔ پیج میکر ہے جو صفحے اخبارات کے بناتے ہیں، ڈیزائنر ہے جو ڈیزائن کرتے ہیں۔ پیج میکر کی تنخواہ بہت کم ہے، پیج میکر کی تنخواہ کم ہے، پیج میکر، لیڈ میکر، پریس مشین لوگ بہت کم پہ ہے، اور ایڈمن میں آ جائیں، آفس بوائے، آج بھی یار افسوس کی بات ہے، یہ پاکستان ہے، 32,000 منیمم اور ان کو تنخواہیں مل رہی ہے 16,000 اداروں سے۔ یار یہ پتہ نہیں لیبر ڈپارٹمنٹ بھی مر گیا کہیں، حالانکہ لیبر ڈپارٹمنٹ تو جا کے چیک کرے نا ان کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ میڈیا ہاؤسز میں خصوصاً جو ہے وہ بہت ہی کارکن سے زیادتی ہو رہی ہے۔ سر میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں، سار رانا صاحب کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی میڈیا ورکر کی آواز بنا ہو۔ آپ تو پچھلے 21 سال سے صرف یہ کہہ رہے ہیں سر، صرف یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اخبار بنانے والے کو بھی جرنلسٹ یا اس کو آپ فنڈ دیں، اس کو بھی پلاٹ دیں، اس کو فلیٹ دیں جس طرح ماضی میں دیے جا رہے ہیں۔ سر 20,000 تنخواہ ہوتی ہے ایک پیج میکر کی، سر ڈیزائنر کی تنخواہ دیکھ لیں سر، آڈیو ایڈیٹر کو کسی کھاتے میں نہیں لکھنا انہوں نے، ویڈیو ایڈیٹر کو کسی کھاتے میں نہیں لکھنا، تو سر یہ صرف 2 بندوں کا کام ہے کہ سار رانا صاحب صرف بات کریں یا نصیب علی تبسم بات کرے؟ ان غریب لوگوں کی اگر کوئی آواز بنے تو یہ 2 لوگ بنے، باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر، بڑے بڑے چینلوں کے اندر، ان کا کام صرف پولیٹیکل پارٹی کی باتیں بتا دینا ہے یا آ کے فنڈ لے لیے۔ ان کی آواز بننا ہے کسی نے تو کس نے بننا ہے؟ آپ بتائیں نا سر۔ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں سر، بڑے بڑے، جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو پٹیاں باندھ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ رانا صاحب، پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے 12 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے پروگرام سے آغاز ہوا، اس کے بعد گلنخیز اختر صاحب نے پروگرام کیا، اسار رانا صاحب، طاہر ملک صاحب نے پروگرام کیا میڈیا ورکرز کے لیے، اور یہ جو ادارے پروگرامز کر رہے ہیں میڈیا ورکرز کے لیے،
ان کو ان کی جو نیکیاں ہیں جو ہمارے لیے یہ تعاون کر رہے ہیں، جو ہمارے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ان تمام اداروں سے بڑے ادارے ہیں، ان میڈیا ٹائکون سے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو میڈیا ورکرز کے لیے بول رہے ہیں۔ سر جی میں یہاں پہ آپ سے بات کرتا ہوں سر، بات صرف یہ نہیں ہے، میں گورنمنٹ سے اپیل کر لیتا ہوں یا ان بڑے بڑے لوگوں سے اپیل کر لیتا ہوں، خدا کی قسم نہیں ہے تنخواہ پیج میکر کی، نہیں ہے تنخواہ کسی ڈیزائنر کی، لیڈ میکر کی تنخواہ نہیں ہے، سٹاف کے اندر 12 15 ہزار میں گزارے نہیں ہوتے، کیا یہ کام بھی صرف ویلفیئر ٹرسٹ والوں کا ہے؟ کس گورنمنٹ نے سوچ رہے ہیں ان میڈیا ورکرز کے بارے میں؟ وہ بڑے لوگوں نے ہی کھانے ہیں فلیٹ جو بنے ہیں ماضی کے اندر۔ 2024 میں دیکھو تو صحیح یار، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے یار، یہ پریس کلب کے اندر یا دوسرا کھانا پینا نہیں مانگ رہے سر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ لوگ ایک وقت کا کھانا بھی کھاتے ہوں گے، مسئلہ صرف یہ ہے سر، ان کے بچوں کو تو بچہ سمجھے نا سر، کہ یہ کام بھی وہی ویلفیئر ٹرسٹ المرا فاؤنڈیشن جیسی اداروں کو جا کے کہیں کہ آپ نے بھی ویلفیئر کا کام کیا، آپ غریب لوگوں کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو کم از کم میڈیا ورکرز کے ان بچوں کے بارے میں بھی سوچیں جو میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے اندر ہے۔ جب کسی غریب میڈیا ورکر کی بیٹی کی جہیز اکٹھا نہیں ہوتا تو اکٹھا کس نے کرنا ہے؟ نصیب علی تبسم نے۔ ہم لوگ تو بات نہیں کرتے اس پہ۔ اگر کسی کے غریب آدمی کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ یہ صرف خبریں بنانے پہ لگے رہیں یا پولیٹیکل پارٹی کو دکھاتے میں لگے رہیں، جناب اے اچھی ہے، اے گندی ہے، اے بہت اچھی ہے، اے سیاستی گل ہے، وہ فلاں جڑا ہے جو اینکر ہے فلاں پارٹی دا تے فلاں پارٹی دا، کنے سوچنا ہے جناب انہاں دے بارے چ؟ اگر یہ لوگ ہڑتال کر لیں، آپ اپنا میڈیا چلا کے دکھا دیں، آپ سوشل میڈیا نہیں چلا سکتے، مگر شب خون مارا جائے گا کیونکہ پانی ہمیشہ نچلی سطح پہ جاتا ہے، مار دیں انہیں، پیج میکر کو بھی مار دیں سر، اس کے بھی 2 بچے ہوں گے سر، نہیں دے پاتا تنخواہ وہ، جو بھی بڑے بڑے میڈیا سیل چلا رہے ہیں، بڑے بڑے اینکر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، سارا نا صاحب طرح کرو نا گفتگو یار انہاں لئی، صرف ایک گل دی تسلی دے دینا کول با کے جناب بڑا دکھ ہویا تیرا بچہ سکولے نہیں جا رہا، تو انج کر انہوں فلاں ہوٹل تے پا دے، فلاں جگہ تے جا یار، اتنے ٹائراں والی دکان ہے، اتنے پینچر لاندے نے، پینچر لائے گا شام نو 400 روپیہ دیہاڑی لے کے آئے گا، اے فلاں بچہ یار انہوں سکول دے وچ پین لوا دیو جناب، اے جناب فلاں بندہ ہے انہوں کسی دوائیاں والی دکان تے پا دیو یار، کپڑا مارے گا ٹاکی مارے گا، کیا انہاں دی زندگیاں دے وچ آہی رہ گیا؟ میڈیا ورکراں دیاں زندگیاں چ آہی رہ گیا؟ کنے سوچنا ہے کہ اپنے بچیاں نو ویسے زہر دے دیں؟ بڑی ہوگی گل، بھوک دے نال بڑیاں عورتاں نے بچیاں دے نال خودکشیاں کر لیاں، ہن انہاں دی واری ہے سر۔ ہم نہیں بدل سکتے جب تک ہم بات نہیں کریں گے، ان غریب لوگوں کی آواز نہیں بنیں گے۔ اخبار تو آپ نے 2018 کے بند کر دیے ہیں، پتہ نہیں کتنے امپلائی بیچارے ویلے ہو گئے، گھراں چلے گئے، بھوک دے مارے مر گئے، کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، سنی گئی تو صرف وہی 10% دی، جڑے تسی سمجھتے ہو کہ انہاں نوں پلاٹ دینے چاہیے تے انہاں نوں فلیٹ دینے چاہیے، کنے سوچنا سر؟ میں تو یہی کہاں گا نصیب علی بھائی کہ تسی لوگ خودکشی کر لو سر، جو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں ان لوگوں کے گھروں میں جو بھوک کی وجہ سے بیچارے رات کو اپنے بچوں کو جواب نہیں دے پاتے کہ آج ہم کھانا نہیں لے کے آئے ہیں، آج ہم فلاں دوائی نہیں لے سکے ہیں سر، کیا کہیں گے سر اس بارے میں آپ سر؟ رانا صاحب ماشاءاللہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ، میں میڈیا ورکرز کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، آپ ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ اچھا ان کا کیس لڑ لیا۔ میری تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے تو بڑے وعدے کیے اور بہت کچھ عوام کو دکھایا ہے کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی، تو آپ کائنڈلی عوام میں جو یہ ایک ہمیں خاص طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے ذرا آپ سوچیں، یہ میڈیا ورکرز ہیں اور ان سے ایک ملاقات کریں، یہ آپ کو بریف کریں گے۔ مجھے اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ جرنلسٹ تنظیمیں جو ہیں وہ خود کو میڈیا ورکرز شو کرنا شروع ہو چکی ہیں، حالانکہ میڈیا ورکرز کچھ جو جعل ساز ہیں وہ ان کی بجائے آپ میڈیا ورکرز کو ملیں جو حقیقی معنوں میں میڈیا ورکرز ہیں، جو میڈیا ورکرز کے لیے کام کر رہے ہیں، جو میڈیا ورکرز کی نمائندہ تنظیم ہے۔ میں سر یہاں پہ بات کرتا چلوں ایک اور بھی ڈاڈے نا ناظرین گل شیئر کر لواں سر، یہ جو ویلفیئر
جتنی بھی ٹرسٹ ہیں سر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بھی وزیر اعلیٰ تھے ماضی کے اندر، یا محسن نقوی صاحب سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات ضرور سنیں اور اس کو سوچیں ضرور کہ اشارے کے اندر جب ہم اشارہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کراس کرتے ہیں تو وہاں بڑے غریب بچے ہوتے ہیں جو جناب آپ کے شیشے صاف کرتے ہیں، تو جو لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب کس نے دینا؟ پہلے تو آپ سے وہ جواب لیا جائے گا، پھر اس کے بعد بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن ہے، جو یتیموں کی پرورش کرنے والا ایک ادارہ ہے، المرا فاؤنڈیشن کی میں بات کر لوں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، ان کی مسز ہیں صوفیہ بڑائے جو اس کو رن کرتی ہیں، کیا ان کے دل میں ہی کہ ڈیلی لنگر دینا ان کے نصیب میں ہے کہ انہوں نے ہی صرف اپنی آخرت کو سنوارنا ہے؟ یا وہ بچے جن کو تعلیم حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے ناظرین، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کی ذمہ داری لے المرا فاؤنڈیشن۔ میں تو صرف یہ کہوں گا المرا فاؤنڈیشن لے اس کی ذمہ داری، جو باقی کام کرے، جو غریبوں کی آواز بنے، جو کھانے تقسیم کرے، اور ایسی ویلفیئر سوسائٹیاں جو لوگوں کو ہنر دیں۔ یہ کام صرف ویلفیئر سوسائٹی نے کرنا ہے، جس کے اندر المرا فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اخوت فاؤنڈیشن ہے، تو کام صرف انہی کا ہے۔ پھر ان کے پاس جا کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ناظرین واقعی ریکویسٹ کروں گا کہ شاید آپ لوگوں نے ان کے گھروں کے حالات نہیں دیکھے۔ میرا جانا ہوا ہے اس پیج میکر کے گھر، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رات کو ڈیلی پوچھتا ہے، بابا میری شرٹ کی تو نمی آنی ہے، 700 دی شرٹ آندی ہے سکول دی جناب، وہ کدو نمی آنی ہے؟ ہن تو میری ماں نے اے جیب پھٹی سی تے سلائیاں لا لا کے دی بس ہو گئی ہے، مینوں نمی شرٹ لے دیو۔ مینوں ڈیلی سکول والے پوچھتے ہیں کہ جناب میرا فیس نہیں دے پاوندا، مینوں روز باہر کھڑا کرتے ہیں۔ ناظرین وہ بیمار ماں دا جواب کتھوں دیو گے تسی کہ جدے کو اے لوگ جڑے پرنٹ میڈیا دے نال منسلک نے، جو میڈیا ورکر ہیں، کتھوں لے آن دوائیاں دے پیسے سر؟ اے معاشرہ ہے یار، ہم گلاں کرن دے اوتے اسی اسٹوڈیو دے وچ بیٹھے ہیں، ساڈے پلے کچھ بھی کوئی نہیں، ساڈے لیے صرف پولیٹیکل پارٹیاں امپورٹنٹ نے، نہیں ہے کوئی اور شے امپورٹنٹ۔ اسار رانا صاحب دے نال بیٹھا سر اور روپ ہے، نصیب بھائی روپ ہے، کہتے آج پھر ایک میرے کو آیا، کہنا میری ماں بیمار ہے، میرے گھر روٹی کوئی نہیں ہے سر، مینوں راشن لے دے۔ یہ بات مجھے یاد ہے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ کس نے سوچنا ہے ناظرین؟ کرنے کا مقصد صرف میرا ناظرین یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کا سوچنا ہے۔ تو پھر ایک نصیب علی تبسم ہے جو 21 سال سے اپنی زندگی داؤ پہ لگایا ہوا ہے، ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، یعنی کراچی میں تھے جب انہیں پتہ چلا، تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ ایک باپ کے لیے بیٹی کا پیار کیا ہوگا، مگر اس بندے نے نہیں دیکھا اپنی بیٹی، انہوں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا۔ یہ جذبہ ہے ایک، انہوں نے پتہ ہے یار مرنے کے بعد جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے میڈیا ورکرز کے لیے کام کیا، جن کی تنخواہ 15,000 تھی، 20,000 تھی، جو شاید کسی شادی میں نہیں جاتے ہوں گے، یہ کہے کہ یار میرے کو کرایے دے پیسے کوئی نہیں ہے، بچوں آپ داتا دربار ہویا، یہ اتنے اسلام کرے، یہ لنگر کھاواں گے، لنگر سے شفا ہوں گی۔ ناظرین اس کی آواز اگر بننا ہے تو اس نے بننا ہے، نصیب علی تبسم نے، اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی انہوں نے ان غریب میڈیا ورکر کے لیے کام کیا جو شاید اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا پا رہے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، انہوں نے فنڈ دیا اور اپنی کانفرنس کے اندر کہا، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ کام کیا اس میں ایک کمپنی ہے ینگ ٹیک کمپنی، موبائل فون کی کمپنی ہے، اس نے میڈیا ورکرز کے لیے موبائل بھی دیے۔ ناظرین ریکویسٹ ہوں کیڑیاں صرف ہنی کو ریکویسٹ ہے میری، صرف یہ ہے کہ سیکٹری انفارمیشن پنجاب نصیب علی تبسم 21 سال سے میڈیا ورکر کی آواز، خدا کی قسم ان ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ نے کوئی بھیجنا ہے نا تو قسم سے پیج میکر کے گھر اپنے بندے بھیج دیں، یہ واقعی مستحق ہیں۔ جو پلاٹ آپ دیتے ہیں آپ ان کو بھی دیں، ان کو بھی دیں، اگر آپ نہیں دے پاتے پھر ان کو بھی نہ دیں اور ان کو بھی نہ دیں۔ تقسیم ایک رکھیں، برابری ایک رکھیں، قانون ایک رکھیں۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سر پلیز کائنڈلی ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، ایک اینکر ہونے کے ناطے 12 نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان میڈیا ورکر کی آواز بنے۔ تو کسی شاعر نے جو بھی اعلیٰ حکام ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہا ہے، تیرے نام سے محبت کی ہے، تیرے احساس سے محبت کی ہے، تم میرے پاس نہیں پھر بھی تیری یاد سے محبت کی ہے،
تم سے ملنا تو ایک خواب ہے جانا، میں نے تو تیرے انتظار سے محبت کی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔